پہلی جنگ عظیم کے ایک عام سے ڈاکیہ فوجی سے دوسری جنگ عظیم کے سب سے اہم کردار ہٹلر کو ہر پڑھا لکھا شخص جانتا ہے، لیکن اس کی زندگی کے کچھ دلچسپ گوشے شاید بہت سے لوگ نہ جانتے ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ہٹلر کی زندگی کے وہی گوشے بے نقاب کرنے والے ہیں۔ ہٹلر جرمن نہیں تھا، بلکہ وہ جرمنی کے مشرقی ہمسایہ ملک آسٹریا ہنگری میں پیدا ہوا تھا، جو اب آسٹریا اور ہنگری کے نام کے دو ممالک میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ہٹلر نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ اپنے والدین کے مرنے کے بعد اس نے ایک مصور کے طور پر اپنا مستقبل بنانے کی کوشش کی، لیکن اس شعبے میں وہ بری طرح ناکام رہا۔ کم آمدنی کے باعث اس کی جوانی کی ابتدا تنگ دستی سے ہوئی۔ آسٹریا ہنگری نے ہٹلر کو فوج میں بھرتی کرنے سے انکار کر دیا۔ جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا تو بے روزگاری سے تنگ ہٹلر نے اپنے ملک آسٹریا ہنگری کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے درخواست دے دی، لیکن وہ امتحان میں فیل ہو گیا اور کمانڈر نے اسے بھرتی کرنے سے انکار کر دیا۔ کمانڈر نے ہٹلر سے کہا کہ تم اتنے کمزور ہو کہ رائفل تک نہیں اٹھا سکتے، جنگ کیا خاک لڑو گے؟ وہ اپنے باپ سے نفرت اور ماں سے عشق کرتا تھا۔ ہٹلر نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد جلد ہی اس کی قبر پر جانا چھوڑ دیا۔ وہ اس کے سخت گیر رویے کی وجہ سے اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن اسے اپنی ماں سے بے حد محبت تھی، یہاں تک کہ دوسری جنگ عظیم میں جب اس کی شکست یقینی ہو گئی تو وہ ایک زیر زمین بنکر میں جا چھپا۔ اس بنکر میں اس نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس بنکر کے کونے میں ہٹلر نے اپنی ماں کی تصویر لگا رکھی تھی۔ وہ مصور بننا چاہتا تھا، وقت انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ ہٹلر نے آغاز جوانی میں ایک عظیم مصور بننے کا خواب دیکھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد وہ تصویریں بنا کر کھاتی پیتی محفلوں میں بیچ کر روزی روٹی کما رہا تھا، لیکن برا ہو آسٹریا ہنگری کے ولی عہد پر چلنے والی گولی کا کہ جس سے پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ اس جنگ کی وجہ سے عالمی فوجیں اپنے بھرتی کے معیار کم کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ کمزور لوگوں کو بھی اچھے پیسوں پر فوج میں بھرتی کیا جانے لگا اور ہٹلر بھی آسانی سے فوج میں بھرتی ہو گیا۔ بعد میں جب ہٹلر نے نازی تنظیم کھڑی کی تو مصوری کی مہارت اس کے بہت کام آئی۔ اپنی تنظیم کا لوگو اور جھنڈا ہٹلر نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا تھا۔ اپنی فوج کی وردی اور بیجز بھی اسی نے ڈیزائن کیے تھے۔ ایک دفعہ ایک انگلش فوجی کے نشانے پر ہٹلر تھا۔ وہ برطانوی فوجی جو ایک گولی سے ہٹلر کو قتل کر سکتا تھا، اگر وہ ٹریگر دبا دیتا تو شاید 20ویں صدی کی تاریخ مختلف ہوتی۔ ہنری برطانوی فوجی کا 26 سالہ جوان تھا جب خندقوں کی لڑائی میں جرمن فوج کو شکست ہوئی اور وہ بھاگنا شروع ہوئی تو ایک موقع پر ہٹلر ٹھوکر کھا کر نیچے گر گیا۔ اس کے پیچھے برطانوی فوجی تھے جو بھاگتے جرمنوں پر فائر کر رہے تھے۔ ہٹلر لاشوں پر گر گیا۔ چند لمحے بعد اٹھا تو اس کے ہاتھ میں اسلحہ بھی نہیں تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک برطانوی فوجی اس پر رائفل تانے کھڑا تھا۔ ہٹلر کی آنکھوں میں شاید موت کے سائے لہرا گئے، لیکن کئی لمحے گزر گئے اور برطانوی فوجی نے فائر نہیں کیا۔ برطانوی فوجی بھی تنہا تھا، اسی لیے شاید کسی اور طرف سے بھی فائر نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد ہٹلر بھانپ گیا کہ برطانوی فوجی اسے نکل جانے کا موقع دے رہا ہے۔ ہٹلر سر نیچا کر کے ایک طرف کو نکل گیا۔ بہت عرصے بعد میں جب جنگ عظیم کی تصاویر شائع ہوئیں
تو ایک تصویر میں ہٹلر نے ہنری کو پہچان لیا اور اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیں۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے ایک بار برطانوی وزیر اعظم چیمبرلین جب ہٹلر سے ملنے آیا تو ہٹلر نے ہنری کا شکریہ ادا کرنے کی، لیکن اس کے بعد وہ کبھی بھی منظر عام پر نہیں آیا۔ اس نے اپنی خودکشی کو بھی تاریخ کا حصہ بنا دیا تھا، لیکن اس کی خودکشی کا ثبوت بعد میں روس نے اس کی باقیات اور دانتوں کے ڈی این اے سے نکالا تھا کہ جس شخص کو آگ میں جلایا گیا تھا وہ خود ہٹلر ہی تھا۔ ہٹلر کے بارے میں اگر آپ مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ایک اور ویڈیو منظر عام پر آ رہی ہے، جس میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ ہٹلر یہودیوں سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا اور وہ کس طرح سے ایک عام ڈاکیہ سے جنگ عظیم دوم کا ایک اہم کردار ثابت ہوا۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔